جو لوگ ابھی سے رمضان کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، جیسے ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ تیاری کا مہینہ ہے، تو تلاوت قرآن کریم کے لیے اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس کو ہم کیسے ترتیب دے دیں؟ ابھی سے ہم کس طرح سے تیاری شروع کر دیں؟ دیکھیں، جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ارادہ کرتا ہے، اور جب ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ ہماری زندگی ایسے ہی نہیں چلنی چاہیے کہ ہم بغیر کسی مقصد کے جی رہے ہیں اور جیسے زندگی چل رہی ہے ویسے چلتی چلی جا رہی ہے، اور دنیاوی معاملات میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی اور اپنے عبادات کی فکر نہیں رہتی اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا معمول ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے دینی معاملات کی پلاننگ ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے ہم اپنی دنیا کی پلاننگ کرتے ہیں۔ آپ فار ایگزامپل دیکھیے کہ ہم جب شادیاں کرتے ہیں تو اس کی پلاننگ بہت طویل عرصے سے چلتی ہے، اور آپ دیکھیے کئی مرتبہ ابھی بھی آپ کسی شادی ہال میں جا کے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اگلے سال کی جو سردیاں ہیں اس کی بکنگز ان کے پاس موجود ہوں گی، تو اتنی لمبی پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر ایک سلسلہ چلتا ہے بازار کا اور پھر چیزیں تیاریوں کا اور پھر آنے جانے کا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہیں جن کے لیے ہم اتنے اہتمام کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں شاید ہماری پلاننگ اتنی طویل نہیں ہوتی۔ سلف صالحین تو کیا کرتے تھے، رمضان کے ساتھ ویسے جڑے ہوتے تھے کہ ان کے دل جو ہیں وہ رمضان کے ساتھ دھڑکتے تھے اور بار بار وہ یاد کرتے تھے رمضان کو، یہاں تک کہ آتا ہے کہ وہ 6 مہینے تک تو یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ رمضان آ جائے ہماری زندگی میں، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی ہم فوت ہو جائیں۔ اور پھر جب رمضان گزر جاتا تھا تو آدھا سال یہ دعائیں کرتے رہتے تھے اللہ جو عبادت کر لیا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ سارا سال ہی رمضان کے ساتھ جڑے رہتے تھے، وہ پلاننگ کرتے تھے۔ تو یہ پلاننگ تو بہت اچھی چیز ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ جس میں ہم اب ہیں یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور چونکہ اس سے پہلے رجب کا مہینہ محترم حرام مہینوں میں شامل ہے، اور رمضان وہ ایک قرآن کا مہینہ ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، تو ان دونوں فضیلت والے مہینوں میں یہ مہینہ آ جاتا ہے جس کی کوئی خاص فضیلت بیان نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے لوگ اس کے دوران غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے اور تیاری کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہاں پہ زیادہ روزے رکھنے سے خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ چونکہ رمضان آ رہا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنا۔ تو ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ جتنے روزے اس مہینے میں رکھتے ہیں کسی دوسرے مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے۔ ویسے تو روایت میں آتا ہے کہ کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی صرف رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھا کرتے تھے۔ کوئی دوسرا مہینہ ایسا نہیں تھا کہ پورے 30 کے 30 دن روزے رکھے ہوں، لیکن سب سے زیادہ روزے اگر رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے۔ تو کہا کہ یہ کس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا شہر یغفل عنہ الناس، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل رہتے ہیں، اور یہ دو بابرکت مہینوں کے درمیان ہے، رجب اور رمضان کے درمیان، اور یہ وہ مہینہ ہے تعرض فیہ الاعمال، یا فرمایا ترفع فیہ الاعمال الی اللہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ کے ہاں اعمال پیش ہو رہے ہوں شعبان میں سال کے، تو انسان روزے سے ہو تو اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا کہ بندہ اس وقت بھی روزے میں ہے جس کے اعمال پیش ہو رہے ہیں، تو موسٹ پروبیبلی مغفرت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا، فارگیو کرے گا۔ تو یہ پلاننگ بڑی اہم چیز ہے۔ سلف صالحین جو ہیں ان کا رویہ شعبان کے مہینے میں ایسا تھا کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے تھے، ایسے جڑ جاتے تھے کہ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ حدیث کا کام کرتے ہیں، حدیث کا کام سے مراد یہ ہے کہ محدث ہیں فار ایگزامپل، اور انہوں نے اپنا کام علمی کام یہ رکھا ہے کہ انہوں نے حدیث کو جمع کرنا ہے اور تدوین کرنی ہے اور درس دینا ہے حدیث کا، تو فی الوقت وہ احادیث سے توجہ کو ہٹا کے قرآن کریم کے اوپر زیادہ توجہ کر لیتے، ادھر فوکس ہو جاتا تھا۔ کچھ ایسے لوگ تھے سلف میں جو اپنے کاروبار، ایک سلف صالحین میں سے ایک نیک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی دکان شعبان میں بند کر دیتے تھے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب میں نے اللہ اللہ کرنی ہے اور رمضان کے بعد تک میں عبادت میں ہی رہوں گا۔ اسی لیے اس کو شہر القراء کہا جاتا تھا، شہر القراء، کہ یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ اچھا، کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ قاری اس مہینے کے اندر رمضان سے پہلے قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے اور تیاری کرتے تھے اپنے رمضان سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے مصاحف کو دیکھنا، ان کو ٹٹولنا، جانچنا، ان کے اندر ان کو جو ہے دوبارہ سے پڑھنا، تیاری کرنا، ایک دوسرے کو سنانا، اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہے تو اپنی غلطیوں کو درست کرنا، تاکہ رمضان میں جب قرآن کریم کی تلاوت کریں
تو مزہ کرکرا نہ ہو غلطیوں کی وجہ سے، ماشاءاللہ، تاکہ جو فلو ہوتا ہے وہ بڑھ جائے، تاکہ گلے کا جو مسئلہ ہے بار بار پڑھنے کی وجہ سے اس وقت اچانک سے بوجھ ڈلتا ہے گلے کے اوپر، تو تیاری پہلے سے نیگیٹو شروع ہوتا ہے، تو پہلے سے تیاری کر لیں تاکہ اس وقت لذت جو ہے نا وہ کسی وجہ سے بھی آپ کی خراب نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔